ملک محمد یوسف ہے اور کیپٹل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کا فاؤنڈر اور CEO. الحمدللہ ہم لوگ اسکیم 33 تیسرا ٹاؤن سادی گارڈن سادی ٹاؤن کو ڈیل کرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ 4 آفس موجود ہیں. اس میں سے ایک آفس اسکیم 33 کوریڈ ٹاؤن میں، ایک آفس تیسرا ٹاؤن شارع تیسر کے اوپر موجود ہے لکی اسٹیٹ کے نام سے، اور دوسرا آفس بھی لکی اسٹیٹ کے نام سے اسکیم 33 میں موجود ہے، اور کیپٹل اسٹیٹ کے نام سے اٹاوا سوسائٹی نیئر گلشن احمدآباد. الحمدللہ وہاں ہم کام کر رہے ہیں. اس وقت جہاں پر یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں سادی گارڈن کی اپڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں، یہ آفس بلاک 2 سادی گارڈن مین سارٹویٹ روڈ پہ موجود ہے کیپٹل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کے نام سے. الحمدللہ میں گزشتہ 15 سال سے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے پیشے سے منسلک ہوں. ہمارے ادارے نے ماشاءاللہ سے اسکیم 33 کے اندر گلشن کنیز فاطمہ کے اندر اچھی تعداد کے اندر مکانات کنسٹرکٹ کیے، جن میں سے سیل کے اور پارٹیز کے مکان موجود ہیں. اس کے علاوہ PPP سوسائٹی گلشن احمدآباد سادی ٹاؤن گارڈن، جس میں ہماری تعمیرات کے ونڈوز الحمدللہ اب بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. آپ تعمیرات کے حوالے سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملک محمد یوسف سے. الحمدللہ پلاٹ کی سیل پرچیز کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے ایک مستند نام کیپٹل اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن سمجھا جاتا ہے. تعمیرات کے حوالے سے آپ کو ہم بہت ساری وہ باتیں بھی آپ سے شیئر کریں گے جو عموماً مارکیٹ میں نہیں بتائی جاتی. میٹیریل کے حوالے سے، اس کی ویٹ کے حوالے سے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کس طرح سے معاملات ہونے چاہیے. اس وقت میں آپ کو اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. سادی گارڈن جہاں اس وقت میرا آفس موجود ہے، اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، کہ سادی گارڈن کی پوزیشن کے اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہونی چاہیے. تو سادی گارڈن اصل میں پروجیکٹ ہے پاک لینڈ ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ والوں کا، انہیں کا پروجیکٹ سادی ٹاؤن کی ہے. سادی گارڈن بہت اچھی لوکیشن پہ اس وقت موجود ہے. ہم اگر کمپیریزن کرتے ہیں سادی ٹاؤن سے تو اس کی لوکیشن ہائی وے کی وجہ سے ماشاءاللہ سے کافی برائٹ ہو جاتی ہے. سادی ٹاؤن اس وقت کنجسٹڈ ہو چکا ہے. لوگوں کا رجحان اس وقت سادی گارڈن میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ اس طرف دلچسپی لے رہے ہیں. اس کے ریٹ اپڈیٹ ہو رہے ہیں. تعمیرات کا کام بہت تیزی سے جاری ہے. کبھی بھی کوئی شخص جب انویسٹمنٹ کرنے نکلتا ہے تو چند بنیادی نکات پہ اس کا ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ اگر میں نے پلاٹ لے رہا ہوں تو کیا یہ سیکیور ہے، کیا میرا کیپٹل، میرا سرمایہ، میری انویسٹمنٹ محفوظ ہے، میری سلیکشن غلط تو نہیں ہے. تو الحمدللہ 30 سال پرانا پروجیکٹ پاک لینڈ ہاؤسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایک معیاری نام سمجھا جاتا ہے. اگر آپ یا آپ کے بچے یا ان کے بچے بھی پاک لینڈ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور 60 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد جا کے اپنے پلاٹ کا پوزیشن لینا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ 30 سال میں آج تک اس پلاٹ میں نہ کوئی قبضے کے معاملات ہوئے، نہ کوئی ڈبل فائلوں کے معاملات ہوئے، اور معیاری طور پر ہر بندے کو اس کا سرمایہ محفوظ سمجھا جاتا ہے. تعمیرات کے حوالے سے اس کے بہت اچھے یعنی کہ اس کے راستے نکلتے ہیں. ہر جگہ سے اس کی کنوینس ہے. جناح ایوینیو سے نزدیک ہے، سپر ہائی وے سے نزدیک ہے، ایئرپورٹ سے نزدیک ہے. تو آپ کو اس میں آپ کو سراؤنڈنگ بہت اچھی ملتی ہے اس کی. اور جس کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے، پاک لینڈ کا ایک اپنا معیاری نام ہے. اس کے بعد اس کو جو دوسرے پلس پوائنٹ کا جڑتا ہے وہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ ہے. اس کی انڈر کے اندر یہ ایریا آتا ہے. اس میں آپ کی انکروچمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کا ملیر کنٹونمنٹ بورڈ ذمہ دار ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس میں 120 کی کیٹیگری، 240 کی کیٹیگری، 400 کی ریزیڈینشیل پلاٹ کی کیٹیگری پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کمرشلز 88 اسکوائر یارڈ اور 200 اسکوائر یارڈ تک یہاں اس میں موجود ہے. مستقبل قریب کے حوالے سے اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ نہایت سیکیور اور اب بینیفٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور اگر آپ رہائش کے حوالے سے دیکھیں گے تو رہائش کے حوالے سے بھی بہت سیکیور سوسائٹی، اس کی اپنی باؤنڈری وال سوسائٹی اور سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں. پانی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے بہت زبردست ماحول ہے یہاں پر. اب اس میں پانی، گیس اور بجلی، اس میں سے بجلی یہاں پر الحمدللہ کنڈے کی موجود ہے. اسٹریٹ ٹریس پہ اس وقت بجلی موجود ہے. اس کے علاوہ جو گھر یہاں پر تعمیر ہو چکے ہیں وہ کنڈے کی لائٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن چند ہی ہفتوں یا مہینوں کے اندر اس میں باقاعدہ الیکٹریکل نظام پورا بن جائے گا، جس کے ڈیوز ادارہ لے چکا ہے. اور اس کا پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے یہ کام
मामला होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, उसके फौरन बाद इसके रेट मजीद अपडेट हो जाएंगे। इस वक्त 60 फीट रोड जो इसका मौजूद है, जो मेन सड़क पर जिसका एवेन्यू कहलाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट हो चुका है और इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को आना जाना यहाँ पर होता है। तो हमारी आपको राय यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक बाएतमाद सोसाइटी के अंदर, तो शादी गार्डन इस वक्त बहुत अच्छा एक अपना व्यू रखती है। तो आप हमारे पास आएँ, विजिट करें, इसके रेट्स हमसे जानें और इसको बिल्कुल इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हमसे समझें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन समझें, उसके बाद फैसला करें। इंशाअल्लाह आपका इंतखाब आपके मुस्तकबिल का ज़मानत होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपको मैं मज़ीद अपडेट अगर इसके देना चाहूँ तो एक बहुत बड़ी सोसाइटी तो नहीं है ये, लेकिन बहुत मयारी और एक यानी कि आपके मुस्तकबिल को महफूज करने वाली इस सोसाइटी को समझा जाएगा। इसके बाद इसकी 33 के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर बहुत सारे मसाइल, डबल फाइलिंग के मसले, इंक्रोचमेंट्स की प्रॉब्लम, आपने प्लॉट लिया, आप सोच लो कि 20 साल के बाद मैं उससे बेनिफिट लूँगा, लेकिन होता क्या है कि आपको अचानक खबर मिलती है कि यहाँ पर कब्जा हो, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो आपको सिक्योर इसमें मामला देखने को मिलता है वो यही मिलता है कि यहाँ पर कब्जे का कोई डर नहीं। आप अगले 50 साल के बाद भी अगर आते हैं तो इंशाल्लाह प्लॉट आपको ही हैंड ओवर होगा। इसकी जिम्मेदार कंपनी है और मरीन कंट्रोलमेंट बोर्ड है। मरीन कंट्रोलमेंट बोर्ड आपको पता है, कंट्रोलमेंट बोर्ड छावनी होती है, तो फौजी इदारा है, डिसिप्लिन करना जानते हैं और डिसिप्लिन इदारा है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इसमें लीज नेसेसरी है मकान को तामीर करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टाउन तकरीबन 90% लीज है।